بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، خوشبو سونگھنے، سرما یا تیل لگانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ سرمے کا اثر ناک کی ریزش یا منہ کے لعاب میں ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم کہ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر ضرورت محض طاقت کے لیے انجیکشن لگانا مکروہ ہے۔ کورونا ویکسین انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم۔ جو حکم عام انجیکشن اور نارمل انجیکشن لگانے کا ہے، وہی حکم کورونا ویکسین کے انجیکشن کا بھی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کورونا ویکسین انجیکشن لگانا جائز ہے۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علمی نکتہ: کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے سے متعلق حضرات فقہاء کرام کے متعدد آراء ہیں۔ اس حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی معتبر راستہ ہے یا نہیں جس کی وجہ سے پانی یا دوا وغیرہ کان کے راستے سے حلق یا دماغ تک پہنچے۔ جن حضرات اہل علم کے نزدیک کان میں دوا یا پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی معتبر راستہ ہے جس کی وجہ سے وہ پانی اور دوا حلق یا دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ جو حضرات روزہ نہ ٹوٹنے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک کان سے حلق یا دماغ تک کوئی معتبر راستہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ دور میں طبی ماہرین کی تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی معتبر راستہ موجود نہیں، اس لیے کان میں چاہے خود بخود پانی چلا جائے یا اس میں دوا وغیرہ ڈالا جائے تو یہ حلق اور دماغ تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی بات زیادہ راجح ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اختلاف سے بچتے ہوئے بطور احتیاط روزے کی حالت میں کان میں دوا نہ ڈالے بلکہ اسے افطاری تک مؤخر کر دے کہ افطاری کے بعد ڈالے تو اس کے بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے کا حکم۔ ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے یا دماغ تک پہنچ جائے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ناک سے حلق یا دماغ تک راستہ موجود ہے، اس لیے اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے یا دماغ تک پہنچ جائے۔ روزے کی حالت میں قے یعنی الٹی کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار اور ارادے سے الٹی کی ہے یعنی زبردستی، تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو۔ نمبر 2، لیکن اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی، جیسے کہ عام بیماری میں یا پیٹ خراب ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے یا متلی آ جانے کی وجہ سے یا بخار وغیرہ میں ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا بھی ہو اور چاہے جتنی بار بھی الٹی ہو جائے۔ اگر اپنے سے خود بخود ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے میں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الٹی اگر جان بوجھ سے کی جائے، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال وغیرہ کے، تب تو حکم یہ ہے کہ اگر زیادہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا، کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بیماری کی وجہ سے خود بخود جو الٹی ہوتی ہے، یہ چاہے بالٹی بھر کو ہو، آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا
تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے کا حکم۔ تو کسی کو روزہ یاد نہ ہو اور وہ کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے، قضا میں تو صرف ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے، جتنا روزہ ٹوٹا ہے اتنا روزہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن کفارے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کھا لیا ہے روزہ یاد رہتے ہوئے بلا مجبوری کے، تو پھر کفارہ یعنی ایک روزے کے بدلے میں 61 روزے رکھنے لازم ہوتے ہیں۔ کنکر، لکڑی یا کاغذ وغیرہ نکلنے کا حکم۔ جو چیز عادتاً نہیں کھائی جاتی جیسے کنکر، لکڑی یا کاغذ وغیرہ، یہ چیز ایسی ہیں جو یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، آدمی عموماً اسے کھاتا نہیں، تو اگر ایسی کسی چیز کو نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار اور جمع کرنے کا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا یا کسی کا بھی بیڈ شیئر کرنا یا اسی طریقے سے جو ہے بوس و کنار کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جمع یعنی بیڈ شیئر، فزیکل ریلیشن شپ بنانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوں گے، یعنی اگر روزے کی حالت میں دن میں اگر ایسا کر لیا ہے افطار سے پہلے تو ایک روزے کے بدلے میں 61 روزے رکھنے لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے، یعنی اگر ڈسچارج ہونے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ اگر ہم اس میں لگیں گے تو یہ جو ہے فزیکل ریلیشن شپ تک نوبت پہنچ جائے گی رمضان کی روزے کی حالت میں، تو پھر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے یعنی ڈسچارج ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بد نظری کا گناہ ہے۔ مشت زنی سے انزال ہو جائے، مشت زنی یعنی ہاتھ سے آدمی اگر اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہا ہے تو اس حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ واضح رہے کہ عام حالات میں مشت زنی کرنا ناجائز اور گناہ ہے اور حرام ہے۔ اچھا، مکھی، مچھر، دھواں یا دھول منہ میں چلے جانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں بغیر اختیار مکھی، مچھر، دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے جس میں آدمی کا اختیار نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص کسی ایسی کمپنی میں کام کرتا ہو جس میں ادویہ، دوائیاں یا دیگر چیزوں کے پاؤڈر تیار کیے جاتے ہوں، البتہ ایسی صورت میں کمپنی میں ماسک وغیرہ پہن لینے میں احتیاط ہے تاکہ پاؤڈر کے ذرات حلق سے نیچے نہ جائیں، لیکن اگر احتیاط کرنے کے باوجود بھی پاؤڈر بلا اختیار حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واللہ تعالی عالم۔ مسواک، ٹوتھ پیسٹ اور منجن کا حکم۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تازی عطر ہو، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن لگانا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات یعنی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا جو گاج بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذرات جو ہے حلق سے اگر نیچے اتر جائیں تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے کا حکم۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دے اور وہ حلق سے نہ اترے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے، جیسے اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس چیز کا کوئی ذرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد یعنی سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد غلطی سے سحری کرنے کا حکم۔ کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اس نے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد غلطی سے سحری کر لی اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ شدید مجبوری میں روزہ توڑ دینے کا حکم۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ناک سرک لینے کا حکم۔ روزے کی حالت میں ناک اس قدر زور سے سرک لینا کہ حلق کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے کا حکم۔ احتلام یعنی نائٹ فال۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں سوتے وقت خواب دیکھے اور اس سے احتلام ہو گیا تو روزہ اس کا خراب ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو اور غسل کے دوران پانی حلق سے اتر جانے کا حکم۔ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں تری رہ جانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں یوں ہی صرف کلی کی جائے یا وضو اور غسل میں کلی کی جائے، ان دونوں صورتوں میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے۔ اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا تفصیلی حکم۔ غسل جنابت میں غرارے اور ناک میں پانی چڑھانے سے متعلق غلط فہمی۔ عوام میں یہ غلط فہمی بہت زیادہ رائج ہے کہ غسل جنابت میں غرارے کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے اوپر پانی چڑھانا فرض ہے۔ اسی وجہ سے وہ متعدد غلطیوں، پریشانیوں اور وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماہ رمضان میں یہ سوال بھی بکثرت پوچھا جاتا ہے کہ جب غسل جنابت میں غرارے کرنا اور ناک کے ذریعہ پانی اوپر چڑھانا فرض ہے تو پھر روزے کی حالت میں غسل کیسے کریں؟ جس کے لیے بعض عوام نے یہ خود ساختہ حل پیش کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بس کلی کر لو اور ناک میں پانی ڈال لو، پھر افطاری کے بعد غرارے کر لینا اور ناک میں پانی چڑھا لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر متعدد غلطیاں اور پریشانیاں وجود میں آ جاتی ہیں، اس لیے اس حوالے سے شرعی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک طرح کلی کی جائے کہ منہ مکمل طور پر دھل جائے، اور ٹھیک طرح ناک میں پانی ڈالا جائے کہ ناک مکمل طور پر دھل جائے اور نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ غرارہ کرنا اور ناک میں بہت تیز کھینچنا یہ ضروری نہیں ہے۔ غسل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ کلی کرنے میں مبالغہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ خوب اچھی طرح منہ بھر کر کلی کرے یا غرارے کرے، جبکہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کی صورت یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی سے کچھ اوپر پانی چڑھا لے۔ اس طرح مبالغہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ مبالغہ کرنا بھی اس شخص کے لیے سنت ہے جو روزے دار نہ ہو، لیکن جو شخص روزے دار ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل کرتے وقت وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی شخص غسل جنابت میں کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کی سنت پر عمل نہ کرے بلکہ صرف فرض ہی پورا کر لے تو اس سے بھی غسل ہو جائے گا،
البتہ سنت پر عمل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہی سنت سے محبت اور اس کی اہمیت کا تقاضا ہے، اس لیے کسی عذر کے بغیر یہ سنت ترک کرنا اچھا نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں اوپر پانی چڑھانا فرض نہیں۔ مطلق کلی کرنا کہ پورا منہ بھیگ جائے اور ناک میں نرم ہڈی تک بھگانا پانی چڑھا کر، بس اتنا فرض ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا مسئلہ، اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے۔ جہاں تک روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت غرارے کرنے اور ناک میں پانی اوپر چڑھانے کا مسئلہ ہے تو ماقبل کی تفصیل سے یہ مسئلہ بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے اوپر تک پانی چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہ ہو، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ ٹھیک طرح کلی کرے اور ٹھیک طرح ناک میں پانی ڈالے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تفصیل کے بعد روزے کی حالت میں غسل کرنے سے متعلق یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم۔ جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھنا درست ہے۔ اگر کسی شخص کو سحری کے وقت غسل کرنے کی حاجت ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ غسل کر کے سحری کر لے، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو منہ ہاتھ دھو کر سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لے، اگرچہ یہ غسل صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی ناپاکی کے حالت میں بھی روزہ رکھنا درست ہو جاتا ہے۔ ہاں جلد سے جلد، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے۔ لہذا اس تفصیل سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت بھی کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ روزے کی حالت میں خون دینے کا حکم۔ روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی مرض کی جانچ کے لیے، تشخیص کے لیے، ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں نکسیر یعنی ناک سے خون بہنے کا حکم، نکسیر پھوٹنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خون چڑھانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں خون چڑھانے کی ضرورت پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یعنی سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ روزے کی حالت میں دانتوں یا مسوڑھوں سے خون نکلنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں دانتوں یا مسوڑھوں یا منہ کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس خون کو تھوک دینا ضروری ہے۔ اگر یہ خون حلق سے اتر جائے اور اتنی مقدار میں ہو کہ تھوک اس پر غالب ہو، یعنی تھوک کا رنگ پتہ چلے، اسی سے پتہ چلے غالب ہو، تو یا خون کی لذت حلق میں محسوس ہو تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر تھوک مغلوب ہو اور خون غالب ہو، یعنی تھوک کم ہو اور خون اگر زیادہ ہو یا دونوں برابر ہوں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ تھوک پر خون کے غالب آنے کی صورت یہ ہے کہ اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو، لہذا اگر منہ میں اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے کا حکم۔ کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں دانت نہیں نکلوانے چاہیے، البتہ اگر روزے کی حالت میں دانت نکلوانے کی ضرورت پڑے تو دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اس صورت میں ہے جب خون حلق سے نہ اترے۔ اگر خون حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واضح رہے کہ دانت نکلوانے کے لیے مسوڑھوں میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ہونٹ، دانت یا زبان پر دوا لگانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں کسی مجبوری کی وجہ سے ہونٹ، دانت یا زبان پر دوا لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
البتہ ایسی صورت میں اس بات کی بھرپور کوشش کی جائے کہ یہ دوا حلق سے نہ اترے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی دوا اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مجبوری میں دوا پر مشتمل کلی کرے، کچھ پانی میں دوا ملا کے جو ہے کلی کی جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس شرط کے ساتھ کہ دوا حلق سے نہ اترے۔ دانتوں میں پھنسے کھانے کے ذرات جو ہے نگلنے کا حکم۔ سحری کا وقت دانتوں میں جو کھانے کے ذرات پھنس جاتے ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو نگلنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ ذرات نگل لیے تو کم مقدار میں ہونے کی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واضح ہے کہ قلیل اور کثیر مقدار یعنی کم اور زیادہ مقدار میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ ذرات اور ریشے چنے کی مقدار سے کم ہوں تو یہ قلیل مقدار ہے، کم مقدار ہے، لیکن اگر چنے کے مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں تو یہ کثیر مقدار ہے اور اتنے مقدار کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کھانے کے ذرات سے متعلق مذکورہ چنے کی جو مقدار بتائی ہے ابھی، اس کی بحث اس صورت میں ہے کہ جب منہ کے اندر کے ذرات نگل لیے جائیں، لیکن اگر منہ کے باہر کی کوئی چیز نگل لی یا منہ کے ذرات باہر نکال کر پھر نگل لیا اندر ڈال کے، تو ایسی صورت میں چاہے وہ جتنی بھی کم مقدار میں ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی باہر نکال کے اگر نگل رہے ہیں یا باہر کی کوئی چیز نگل رہے ہیں تو پھر وہ چاہے چنے سے کم ہو، چاہے چنے کے برابر ہو، چاہے زائد ہو، چاہے بالکل معمولی سرسوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے حالت میں انہیلر کے استعمال کا حکم کہ دمہ کے مریض جو انہیلر پمپ استعمال کرتے ہیں، اس میں چونکہ اس کے مادی ذرات بھی حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر اس کو استعمال کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو استعمال کر لیا جائے اور بعد میں اس روزے کی صرف قضا رکھ لی جائے۔ روزے کی حالت میں مصنوعی آکسیجن لینے کا حکم۔ بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے مصنوعی آکسیجن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو محض آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آکسیجن میں دوا یا مادی اجزاء بھی شامل ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کو مجبوری میں دوا یا مادی اجزاء والا مصنوعی آکسیجن لینے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا رکھ لے۔ زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم۔ دل کی تکلیف یا بلڈ پریشر کے علاج کے طور پر زبان کے نیچے گولی رکھی جاتی ہے جو کہ مسامات کے ذریعے جذب ہو جاتی ہے اور وہیں پہ جذب ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں اس گولی کے استعمال کی ضرورت پڑے اور یہ مسامات کے ذریعے جذب ہو جائے، وہیں پہ سوکھ جائے اور اس کا لعاب حلق سے نہ اتارا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق سے اتار لیے تو بعد میں اس کی صرف قضا رکھ لے۔ اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ اس گولی کا لعاب حلق سے ہرگز نہ اتارا جائے، اور جب مرض جاتا رہے اور تکلیف ختم ہو جائے تو اچھی طرح کلی کی جائے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ روزے کی حالت میں وکس بام استعمال کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں وکس یا بام استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر وکس بام کا بھاپ لیا جائے اور اس کے دھواں اور بھاپ اور بخارات منہ یا ناک کے ذریعے اندر داخل ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ استنجا میں مبالغہ کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم۔ عوام میں مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں استنجا کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ تو روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ پانی سے استنجا کرنے کے بعد پانی خشک کر لینا چاہیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یوں متعدد باتیں عام ہو چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ باتیں اس عموم اور اطلاق کے ساتھ غلط فہمی پر مبنی ہیں، کیونکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ عام انداز میں استنجا کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر استنجا کرنے میں کچھ معمولی بے احتیاطی یعنی کچھ مبالغہ ہو بھی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر پانی سے استنجا کرنے کے بعد اس کا پانی خشک نہ کیا جائے تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
البتہ استنجا میں مبالغہ کرتے ہوئے روزہ ٹوٹنے کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ پانی کے طری مقعد یعنی بڑی پیشاب گاہ کے راستے سے اندر مقام حکنا تک پہنچ جائے، تب جا کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ماہرین کے مطابق یہ مقام حکنا مقعد سے تقریباً 4 یا 5 انگلی یعنی ایک مشت یا اس سے کچھ اوپر ہوتا ہے، جہاں بعض امراض میں آنتوں تک دوا پہنچائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں عام انداز میں یا کچھ معمولی سے مبالغے کے ساتھ استنجا کرنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان صورتوں میں مقام حکنا تک پانی کی تری نہیں پہنچ پاتی، اس لیے مطمئن رہنا چاہیے۔ البتہ اگر استنجا کرنے میں اس قدر زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ مقام حکنا تک پانی پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں ذکر ہو چکی۔ اس طرح اگر عام انداز سے استنجا کرنے کے بعد بالفرض مقعد میں موجود پانی کی تری خود بخود مقام حکنا تک پہنچ جائے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ یہ حرج کی وجہ سے معاف ہے۔ جیسا کہ وضو میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہوتا ہے، اس کے بعد منہ میں رہ جانے والی تری حلق سے اترنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں حجامہ لگوانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں حجامہ یعنی پچھنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اس کی وجہ سے کمزوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، جس کے نتیجے میں روزہ توڑنے یا شدید مشکل میں پڑنے کی نوبت آ سکتی ہو، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جانے کا حکم۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ پھر اگر وہ افطار کے بعد ہوش میں آ جائے تو وہ روزہ کھول دے، ایسی صورت میں اس کے اس دن کا روزہ بالکل درست ہے۔ مرگی کا دورہ پڑنے سے روزے کا حکم۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑ گیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے اس کا روزہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔ پھر اگر وہ افطار کے بعد ہوش میں آ جائے یعنی اسے افاقہ ہو جائے تو وہ روزہ کھول دے، ایسی صورت میں اس کے اس دن کا روزہ بالکل درست ہے۔ چہرے کا پسینہ حلق سے اتر جانے کی صورت میں روزے کا حکم۔ روزے کی حالت میں چہرے کا پسینہ منہ میں چلا گیا اور حلق سے بھی اتر گیا تو اگر وہ معمولی مقدار میں ہو یعنی 1-2 قطرے ہوں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر زیادہ مقدار میں پسینہ حلق سے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پیشاب گاہ میں نلکی لگانے سے روزے کا حکم۔ مرد کے چھوٹے پیشاب کی جگہ نلکی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ عورت کے چھوٹے پیشاب کی جگہ اگر خشک نلکی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نلکی پر کوئی دوا یا جیلی لگائی جائے اور وہ دوا یا جیلی اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں یہ عمل نہ کرے بلکہ افطار کے بعد کر لے، البتہ اگر مجبوری میں ایسا کیا جائے تو ایسی صورت میں احتیاطاً ایک روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ اہم نکتے کی بات یہ ہے کہ جب روزہ یاد نہ ہو اور ایسا کوئی کام صادر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب روزہ یاد ہو۔